نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمے ہیں، میرے ذمے ہے۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے۔ آج میرا موضوع اور تھا، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا، اور آپ سے کہا تھا کہ لقد جاکم اور اللہم انی اسألک، یہ موضوع لمبا ہے، شام کو آپ کو عرض کروں گا، یاد دلائیے گا۔ لیکن ابھی سورۃ یاسین 81 اوتاد، اوتاد وزل کون سا؟ والجبال اوتاد، کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں، کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے، اور اللہ کے لیے آخری عشرے کا قیام آپ کر رہے ہیں، اعتکاف، مخلص ہیں، مخلص ہیں۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ، اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا،
ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ اور بادشاہوں کا شمار کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا شمار کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک کا حکمران، ایک بادشاہ ایک گیا، یہ میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کمرے میں خفیہ ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی۔ بیوی کہنے لگی شوہر کو، فرام ماڈل کی گاڑی یہاں بہت ملتی ہیں، اگر کچھ گاڑیاں ہم لے لیں تو بہت اچھا ہوگا، بچوں کے پاس جائیں گے تو ایک ایک بچے کو وہ گاڑی دے دیں گے۔ ایک ملک کے بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے ہاں مہمان تھے۔ اب انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات کی، چھوٹی ان کو اٹھا دیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات کی، صبح دیکھا تو وہ ساری گاڑیاں آئی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے بادشاہ نے کہا ہے آپ جاتے ہوئے یہ گاڑیاں تحفہ ہیں، آپ کے ملک میں یہ پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ کے مشورے بھی قابل قبول ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی چاہت تشتہی انفسکم، جو ان کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، چونکہ بادشاہ ہے، جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے۔ ضروری نہیں وہ کہے، اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے، اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ لولا، لنگڑا، کانا، اندھا، اپاہج، نہ محتاج، نہ فقیر، نہ منگتا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہیں جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں، 40 ابدال ہیں۔ کائنات میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں اور 81 اوتاد ہوتے ہیں، اور اوتاد ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظام عالم ٹھہرا ہوا ہے، نظام عالم ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جب قیامت اللہ لانا چاہے گا، اس نظام کو توڑنا چاہے گا، اللہ اپنے اوتادوں کو اٹھا لے گا۔ جب اوتادوں کو اٹھا لے گا، کائنات ساری توڑ پھوڑ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک اوتاد ہیں، میں یہ رجال الغیب کی بات کر رہا ہوں، جب تک اوتاد ہیں سمجھ لیں نظام عالم، جاگتے رہیں میری طرف دیکھتے رہیں، جب تک اوتاد ہیں یہ نظام عالم رہے گا اور اللہ اس کو رکھے گا۔ اوتاد موجود ہیں،
ہر اوتاد سورت یاسین کو پسند کرتا ہے، ہر اوتاد سورت یاسین کو غذا سمجھتا ہے، ہر اوتاد سورت یاسین کو اپنا تاج اور سہرا سمجھتا ہے، اور اوتادوں کی دعائیں توجہات لینے کے لیے سورت یاسین حیرت انگیز عمل ہے۔ اس لیے ایک مشکل کشا عمل میں بتایا کرتا ہوں، 2 نفل حاجت، اس کے بعد 3 بار سورت یاسین، جو مانگو ملے، پڑھو، سوچو۔ اب میری طرف دیکھ کے سوچو، وہ 2 نفل ہیں حاجت کے، یہ 2 فرض ہیں حاجت کے۔ اور نفل کی کیا طاقت ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک سارا جہان نفل پڑھے، ایک فرض نہیں، ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو مجمع مل بیٹھ کے فرض پڑھے، 2 فرض پڑھے اور فرض کے بعد سورت یاسین پڑھے، اس دعا کے قبول ہونے کا کوئی شک ہے؟ تو میرے خیال میں ہمارے یہاں ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے کوئی ظالم کا بچہ ہوگا یہ اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ ہاں، 2 فرض پڑھیں اور فجر کے پڑھیں، اور پھر اگلی قیمت کیا ہے؟ رمضان ہے۔ اگلی کی قیمت کیا ہے؟ 21 کی رات ابھی نہیں گئی۔ اگلی قیمت کیا ہے؟ رمضان کی راتیں ہیں۔ اگلی قیمت کیا ہے؟ مسافر پردیسی ہیں۔ اگلی قیمت کیا ہے؟ طلب والا مجمع ہے۔ اگلی قیمت کیا ہے؟ مستر مجمع ہے۔ اگلی قیمت کیا ہے؟ اللہ سے گڑ گڑانے اور مانگنے والا مجمع ہے۔ یہ قبولیت کی ساری دلیلیں ہیں، اور تسبیح خانہ ہے، اور تسبیح خانے کی دعاؤں میں 81 دفعہ سورت یاسین، یہاں تو کئی 81 دفعہ پڑھی گئی۔ اوتاد اللہ کا نظام دیکھیں، کیا پتہ یہاں کسی مجمع میں اوتاد ہوں، کتنے ہوں وہ اللہ ہی جانے۔ اس سورت یاسین کا عمل جو آپ نے کیا ہے، اور صبح فجر کے بعد طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اس لیے میں کیوں کہتا ہوں صبح فجر کے بعد جاگے، یہی لمحہ ہوتا ہے جس میں سورت یاسین کے کمالات، برکتیں اور خیریں ملتی ہیں۔ جو سو گیا سو کھو گیا۔ ہاں، بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ اس لفظ کو پھر سننا، بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ فجر کا وقت ہے، سورت یاسین کے پڑھنے کے بعد بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ اس وقت تو بخت بیدار تھا، اس وقت تو بخت اس بندے کو اٹھا دو، نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ اس وقت تو بخت بیدار تھا، بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ اب بخت بیدار ہے اور سورت یاسین پڑھی ہے، اور مسافر ہو اور پردیسی ہو اور اللہ والوں منگتے ہو اور دیوانے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کے مرشد کے تسبیح خانے میں بستر لگائے ہوئے ہو، اور اللہ کے ہاں اپنی قربانیاں دکھائے ہوئے ہو، اور اللہ کے سامنے مست الست ہو گئے ہو۔ اب آپ کا ایک چیز آپ کو ملی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا بخت بیدار ہو گیا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں، اور پھر سب کچھ نقصان ہو گیا۔ اوتاد کی دعائیں، ان کی توجہات، ان کا فیضان۔ گندم اوتاد تولتے ہیں، غلہ اوتاد تولتے ہیں، چاول، گندم، مکئی، کھانے والا غلہ اوتاد تولتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تول کیا ہے؟ تول کیا ہے؟ تولتے ہیں اوتاد، اوتاد تولتے ہیں، اور ان کی تول کے ساتھ اگر سورت یاسین مل جائے، مہنگائیاں ختم ہو جاتی ہیں، غلہ وافر ہو جاتا ہے، اور اگر ان کی تول ہٹ جائے ہر چیز مک جاتی ہے، اور پھر روٹی روٹے کا بندہ پاگل ہوتا ہے اور غلام ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ کے دور میں مہنگائی آئی تو فرمایا اوتادوں کو راضی کرو۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کو راضی نہ کریں۔ فرمایا اللہ نے یہ بندے مقرر کیے ہیں، اللہ نے یہ اپنے رجال مقرر کیے ہیں، ان کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ کو راضی کرنا، کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں باپ کو راضی نہیں کرتا، میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں۔
सूरत यासीन और फजर के बाद और रोज़े में और मुसाफरत में, और ये बंदा पढ़ रहा है और फिर मांग रहा है दुआएं, और अल्लाह कहता है ठहर जा, कितनी मांगता है, कितनी चाहता है, तेरी चाहते क्या हैं, तेरी मंजिलें क्या हैं, तेरी मुरादें क्या हैं, तेरी आसें क्या हैं, तेरी उम्मीदें क्या हैं। आप मांग, झोली कर, तू मांगता जा, मैं देता जाऊं। तू मांगता थक जाएगा, मैं देता नहीं थकूंगा। सूरत यासीन फजर हो और 81 दफा पढ़ी जाए, और पढ़ने वाले मुखलिस हों। और जगहों पे तो शक हो सकता है, तस्बीहाने में शक नहीं हो सकता। सारे मुखलिसीन जमा, जिनका मकसूद अल्लाह, जिनका मतलूब अल्लाह, जिनका महबूब अल्लाह, जिनके कदम अल्लाह के लिए उठे, जिनकी सांसें अल्लाह के लिए, जिन्होंने अपना घर अल्लाह के लिए छोड़ा, और यहाँ आखिरी अशरे और पूरे महीने का एतकाफ अल्लाह के लिए आया हुआ मजमा, अगर ये मुखलिस नहीं है तो फिर कहाँ से मुखलिस लाएंगे? ये मुखलिस नहीं है तो फिर कहाँ से लाएंगे? ये अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है, ये ताकतवर अमल है, ये बाकमाल अमल है। इस अमल की कदर करते रहना। इसलिए सुबह चौकन्ने होके बैठना, ख्याल करना, गलती ना करना। सुबह नींद गफलत का हमला होगा, नींद गफलत का हमला होगा। ख़ास तौर पे जो टेक लगाने वाले मेरे दाएं बाएं हैं, इनके ऊपर गफलत का हमला होगा। या यूं जिन्होंने अपने बाजू को, अपने बाजू अपनी टांगों गिर्द लपेट लिए, गफलत का हमला होगा। रोज़ सूरत यासीन पढ़ी जा रही है, आज भी पढ़ी जाएगी, इंशाअल्लाह कल भी पढ़ी जाएगी। याद रखना, आ जाना किसी अल्लाह वालों की दुआओं में, पा जाना मुरादें, पर मुरादें वही पाएगा जिसके अंदर गफलत और नींद नहीं होगी, जिसके अंदर होशियार, जिम्मेदार, बाअदब बैठेगा, बाअदब बैठेगा, बाअदब सुनेगा और बाअदब दुआ मांगेगा। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, हदीस के अल्फाज हैं। गाफिल दिल की दुआ मुंह पे मार देता है। आप अदब वाले हैं, आप तलब वाले हैं, आप तड़प वाले हैं। आप रोज़ाना सूरत यासीन पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह मुरादें लेकर उठेंगे, मुरादें लेकर उठेंगे। क्योंकि आप वो मजमा है जो एतराज़ करने वाला नहीं, बदगुमानी करने वाला नहीं, किसी को तकलीफ देने वाला नहीं, नमाज के अंदर खड़े होकर किसी को कोनियां मारने वाला नहीं। आप वो मजमा है। अल्लाह ने आपको वो सच्ची तलब का मिजाज दिया है। इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे, और लेकर गए हैं। सारे जितने बैठे हैं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसकी झोली खाली हो और उसको तस्बीह खाने से कुछ ना मिला हो, मुझे याद नहीं है। आए हम इंशाअल्लाह उंगलियों में उंगलियां डालेंगे, गर्दन झुकाएंगे, और ये बंदिश तोड़ अमल करेंगे, और अल्लाह से कहेंगे, मौला ज़िंदगी कुछ ऐसी ही उलझी हुई है, तू उसको सुलझा दे, तेरी मेहरबानी है। अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ों से, अल्लाह को अल्लाह के नामों से, अल्लाह को अल्लाह के ख़ास करम से याद करेंगे, और कहेंगे, अल्लाहुम्मा काफ़ा या इंस, अल्लाहुम्मा हामीम इंसिन का, अल्लाहुम्मा काफ़ा या इंसा, 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 अल्लाहुम्मा हामीम इंसिन का।
انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ روحانیت کا چلے گا۔ راشن باکس مسلسل تقسیم ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا کنٹینر جا رہا ہے راشن باکس کا ان لوگوں کو کے پاس جو مہنگائی اور پتہ نہیں کہاں ان کا 4 دن چولہا گرم ہو جائے گا، ان کا 4 دن چولہا گرم ہو جائے گا۔ آج بھی انشاءاللہ راشن باکس کا کنٹینر جو ہے وہ انشاءاللہ نکلے گا۔ سافٹ ویئر، ویب سائٹ ڈیولپ، گرافک ڈیزائنر اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے احباب توجہ کریں، اپنا نام، مکمل موبائل نمبر ٹیلی9 کے نمبر پہ، اور مقصد آپ کسی شعبے سے تعلق ہے، سرکاری، غیر سرکاری یا کوئی ٹیکنیکل یا کسی چیز کے کاریگر ہیں، پورا پتہ لکھ کے تفصیلات کے ساتھ استقبالیہ پہ دیں۔ آخری عشرے میں ان لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اور تسبیح خانہ، گوشہ درود و سلام اور جتنے ہمارے روحانی یہ نظام ہیں اس کی تاریخ لکھیں اور ضرور لکھیں اول سے آخر تک۔ انشاءاللہ 23 کی رات شب کو گڑ کی ڈلی کا عمل، بال اور ناخن کا عمل ہوگا۔ آپ پہلے سے اپنے ناخن بال محفوظ رکھیں گے، اور 25 کی شب کو قرضوں، بیماریوں اور ناممکن مسائل کے لیے خاص دعا ہوگی۔ 27 کو ختم قرآن اور لاجواب پیکج ہوں گے۔ برکت والی تھیلی پر برکتی عمل، سورۃ رحمان نیلے دھاگے کا عمل، اور جو حروف تہجی کا روز تعویذ لکھ رہے ہیں اس تعویذ کی اختتامی دعا ہے، اور تسبیح کے دانے تقسیم کیے جائیں گے۔ 29 شب کو انشاءاللہ آیت کریمہ کا عمل ہے، اور 20 اپریل کو سورج گرہن میں حروف صوامت کا عمل، اور کوئی چھوٹا سستا سا تالا اپنے پاس ضرور رکھیں گے، وہ تالے کا عمل ہوگا، کوئی چھوٹا سستا سا تالا ضرور رکھیں گے۔ عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اس میں اعظم کا دم 28 مئی بعد نماز فجر ہوگا، اور ابھی سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ جو نومبر میں 1.25 ارب کا درود پاک کا چلہ ہو رہا حجویری محل میں، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما۔ ابھی سے مانگنا، نفل پڑھنا، دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اب انشاءاللہ سلطان الاذکار ہوگا، اور پھر مراقبہ، اور پھر جو ہے دعا، اور پھر ان چیزوں پہ دم ہوگا۔ یہ میرے ساتھ تسبیحاں اور ٹافیاں پورا سال دم ہوتا رہا ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں کسی بھی شعبے کی، اور کھجوریں دم ہوں گی جو آج شام آپ افطاری کریں گے، روز ہی دم ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، 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 اللہ، الا 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 اللہ، 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 اللہ۔